السلام علیکم سفی نیوز میں خوش آمدید۔ 20 اکتوبر بروز جمعرات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ 21 تا 22 اکتوبر کونسلر ٹیم کی ابہا میں آمد۔ ملک بھر میں خلاف ورزیوں پر 448 موٹر سائیکلیں ضبط۔ مملکت کے 3 علاقوں میں جمعرات سے آئندہ ہفتے تک بارش کا امکان۔ ICC کا ارامکو کے ساتھ شراکت داری کا اعلان۔ ناکارہ اور تباہ شدہ گاڑیوں کو جلد از جلد ریکارڈ سے ہٹوایا جائے۔ عسیر میں شہر کیمرہ توڑنے والا مقامی شہری گرفتار۔ زہریلا فضلہ عام مقامات پر پھینکنے کی سزا 10 برس قید یا 30 ملین ریال تک جرمانہ۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں سونے کی نرخوں میں کمی۔ 9 ماہ کے دوران پرائیویٹ سیکٹر میں 2,77,000 سعودیوں کو روزگار۔ ریاض میں شملہ مرچ کے کیمپ میں نشہ اور گولیاں ضبط۔ کنگ سلمان ریلیف سینٹر کے 5 ممالک میں امدادی سرگرمیاں۔ سعودی عرب میں قیام کینیڈا سے بہتر ہے پاکستانی سفیر۔ جدہ میں بلدیہ کے تفتیشی دورے 24 دکانیں سربہر۔ باہا میں گداگیری کرنے والے 3 خواتین گرفتار۔ سعودی عرب سے 1.2 ارب ریال کی 2,15,000 ٹن کھجوریں برآمد۔ سرکاری منصوبہ یا عوامی سہولت کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے پر سزا۔ شاہ سلمان کی مصر کے دورے کے دوران تاریخی تصویر۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک سفی نیوز کو جوائن نہیں کیا ہے، لائک اور سبسکرائب کی شکل میں تو ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ نے آلریڈی کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ تہہ دل سے۔ 21 تا 22 اکتوبر کونسلر ٹیم کی ابہا میں آمد ہے۔ کونسلر جنرل اب پاکستان جدہ نے اعلان کیا ہے تو جتنے بھی بھائی ہمارے ابہا میں ہیں وہ اگر ایمبیسی کے کچھ بھی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ 21 تا 22 اکتوبر حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ٹیم کا وہاں آمد ہے۔ جو مقام ہوگا جہاں وہ آئیں گے اس جگہ کا نام ہوٹل عزیزیہ ہے، کنگ فہد روڈ پر خامس مسجد میں۔ باقی کی معلومات آپ ویڈیو کو پوز کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ملک بھر میں خلاف ورزیوں پر 448 موٹر سائیکلیں ضبط۔ محکمہ ٹریفک نے غیر قانونی موٹر سائیکلوں کے مالکان کے خلاف ملک بھر میں مہم چلائی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹریفک اہلکاروں نے گزشتہ دنوں 448 موٹر سائیکلیں ضبط کی ہے۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ موٹر سائیکل بھی گاڑی کی طرح ہے جس کو چلانے کی قواعد ضوابط ہے۔ جس طرح گاڑی کی کاغذات اور چلانے کے لیے لائسنس کی ضرورت ہے، اس طرح موٹر سائیکل کے لیے بھی ہے۔ موٹر سائیکل پر بھی وہی ٹریفک قوانین لاگو ہوتی ہے جو گاڑیوں پر لاگو ہوتی ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ غیر قانونی موٹر سائیکلوں کے خلاف ملک بھر میں مہم جاری رہے گی۔ مملکت کے 3 علاقوں میں جمعرات سے آئندہ ہفتے تک بارش کا امکان۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ جمعرات 20 اکتوبر سے آئندہ ہفتے کے آغاز تک مملکت کے 3 علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ حدود شمالیہ، تبوک اور الجوف ریجن میں متعدد مقامات پر جمعرات سے کہیں ہلکی اور کہیں درمیانی درجے کی بارش کا امکان ہے۔ ICC کا ارامکو کے ساتھ شراکت داری کا اعلان۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے دنیا کے سب سے بڑے تیل کی کمپنی سعودی ارامکو کے ساتھ شراکت داری کا اعلان کیا ہے جو 2023 کے آخر تک چلے گی۔ ناکارہ اور تباہ شدہ گاڑیوں کو جلد از جلد ریکارڈ سے ہٹوایا جائے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ناکارہ اور حادثات میں تباہ شدہ گاڑیوں کو ریکارڈ سے ہٹوانے کے لیے دی گئی مہلت سے جلد از جلد فائدہ اٹھانے کی ہدایت کی ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے بیان میں کہا کہ ناکارہ گاڑیاں ریکارڈ سے ہٹوانے کے لیے دی گئی مہلت 1 مارچ 2023 کو ختم ہو جائے گی۔ سعودی محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کی گاڑیاں ٹریفک حادثات میں تباہ ہو گئے ہو یا ناکارہ کڑی ہے وہ انہیں اپنے ریکارڈ سے ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے ہٹوا سکتے ہیں۔ سعودی ٹریفک کا کہنا ہے کہ ریکارڈ سے گاڑیاں ہٹوانے والوں سے کوئی فیس نہیں لی جا رہی ہے۔ نئی سہولت کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ کام کسی بھی سرکاری دفاتر کا چکر لگائے بغیر آن لائن انجام دیا جا سکتا ہے۔ ناکارہ گاڑی ریکارڈ سے پورا صاف کر دی جاتی ہے۔ عسیر میں شہر کیمرہ توڑنے والا مقامی شہری گرفتار۔ سعودی عرب میں عسیر پولیس نے ابہا شہر کے ایک شہرہ پر نصب شہر کیمرہ توڑنے والے مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ اوقاز اخبار کے مطابق مقامی شہری حد سے زیادہ رفتار سے ڈرائیونگ ریکارڈ کرنے والے شہر کیمرے کو توڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ پولیس نے سرخسانوں کی مدد سے مقامی شہری کو نشاندہی کے بعد گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزم کو قانونی کارروائی کے بعد وارداتوں کے ثبوت سمیت پبلک پروسیکیوشن کے تحویل میں دے دیا۔ زہریلا فضلہ عام مقامات پر پھینکنے کی سزا 10 برس قید یا 30 ملین ریال تک جرمانہ۔ سعودی عرب ماحولیات سلامتی کے نگراں قومی مرکز نے خبردار کیا ہے کہ زہریلا فضلہ عام مقامات پر پھینکنے کی سزا 10 برس قید یا
یا 30 ملین ریال تک جرمانہ ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ ماحولیاتی قانون کے دفعہ 40 میں ہر اس شخص کو جو زہریلا فضلہ عام کچرے میں ڈالے گا وہ سزا کا مرتکب ہوگا۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں سونے کی نرخوں میں کمی۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں سونے کی نرخوں میں کمی ہوئی ہے۔ 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 173.54 ریال ریکارڈ کی گئی۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 198.37 ریال رہی ہے۔ گولڈ مارکیٹ میں 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 181.80 ریال میں دستیاب رہا۔ 9 ماہ کے دوران پرائیویٹ سیکٹر میں 2,77,000 سعودیوں کو روزگار۔ سعودی فروغ افرادی قوت پنڈ ہدف نے کہا ہے کہ سال رواں کے آغاز سے تیسری سہ-ماہی کے آخر تک پرائیویٹ سیکٹر میں 2,77,000 سعودی نوجوانوں کو روزگار دلایا گیا ہے۔ اس خبر سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2,77,000 سعودی نوجوانوں کو تو روزگار دلایا گیا ہے، لیکن انہی کی جگہ بہت سے غیر ملکیوں کو بھی نکالا گیا ہوگا۔ ریاض میں شملہ مرچ کے کیمپ میں نشہ اور گولیاں ضبط۔ ادارہ انسداد منشیات نے شملہ مرچ کے کیمپ میں نشہ اور گولیاں اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریاض اور جدہ سے 5 ملوث افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ادارہ انسداد منشیات کے ترجمان میجر محمد النجیدی نے کہا ہے کہ شملہ مرچ کے کیمپ سے 39,79,000 نشہ اور گولیاں ضبط کی گئی ہے۔ کسٹم اہلکاروں نے ریاض میں موصول ہونے والے کیمپ میں بڑے مقدار میں منشیات کا انکشاف کیا۔ کنگ سلمان ریلیف سینٹر کی 5 ممالک میں امدادی سرگرمیاں۔ شاہ سلمان انسانی امداد اور امدادی مرکز کی جانب سے لبنان، یمن، سوڈان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں فوڈ کی تقسیم اور امدادی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب میں قیام کینیڈا سے بہتر ہے پاکستانی سفیر۔ ریاض میں متعین پاکستانی سفیر امیر خرم راٹھوڑ نے کہا ہے کہ کینیڈا کے مقابلے میں سعودی عرب میں قیام زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے سعودی ٹی وی کے ایک خصوصی پروگرام کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کینیڈا میں سفارتی خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور اب سعودی عرب میں سفیر متعین ہیں۔ انہوں نے سعودی ثقافت اور تہذیب کو بے حد پسند کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی شہری محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان گہری برادرانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک امت اسلامیہ کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں کرتے ہیں۔ جدہ میں بلدیہ کے تفتیشی دورے 28 دکانیں سربہر۔ جدہ میونسپلٹی نے تفتیشی دوروں کے دوران متعدد خلاف ورزیوں پر 24 دکانوں کو سربہر کر دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی کے یہ دورے العجوز علاقے میں ہوئے ہیں۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ جن دکانوں کو بند کر دیا گیا ہے وہاں صفائی ستھرائی کے علاوہ بلدیہ ضابطوں کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی تھی۔ باہا میں گداگیری کرنے والے 3 خواتین گرفتار۔ باہا میں محکمہ انسداد گداگیری نے مسجدوں اور دکانوں کے علاوہ پبلک مقامات میں گداگیری کرتے ہوئے 3 خواتین کو گرفتار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گرفتار شدہ خواتین سعودی شہری ہے اور گداگیری کو پیشہ بنا رکھا ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان میں سے ایک خاتون کو مسجد کے سامنے سے گداگیری کرتے ہوئے پکڑا ہے، دوسری خواتین دکانوں کے سامنے جبکہ تیسری پبلک مقامات میں راہگیروں سے مانگتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ سعودی عرب سے 1.2 ارب ریال کی 2,15,000 ٹن کھجوریں برآمد۔ سعودی عرب میں کھجوروں کے عالمی کونسل نے کہا ہے کہ مملکت نے 1.2 ارب ریال مالیت کی 2,15,000 ٹن کھجوریں برآمد کی ہے۔ کھجوروں کے معاون مصنوعات کی برآمدات کا حجم 47,000 ٹن تک پہنچ گیا۔ سرکاری منصوبے یا عوامی سہولت کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے پر سزا۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن نے کہا ہے کہ عوامی سہولت کے مراکز قومی منصوبہ ہے، ان کا مقصد سماجی صلاح و فلاح ہے، ان کی حفاظت ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق پبلک پراسیکیوشن نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ جو شخص کسی سرکاری منصوبے یا عوامی سہولت کو جان بوجھ کر نقصان پہنچائے گا اسے جرمانہ اور قید کی سزا ہوگی۔ پبلک پراسیکیوشن نے کہا کہ سرکاری منصوبے یا عوامی سہولت کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے والے کو نقصان کی تلافی کرنی ہوگی، 2 برس تک قید اور 1 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ شاہ سلمان کی مصر کے دورے کے دوران تاریخی تصویر۔ تاریخ کے ماہر عبداللہ الحمرانی نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی اپنے 5 بیٹوں کے ساتھ نادر تصویر شیئر کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ تصویر 1973 میں مصر کے دورے کے دوران کھینچی گئی تھی۔ شاہ سلمان کے ساتھ شہزادہ فیصل ہے جبکہ دائی سے شہزادہ احمد، شہزادہ عبدالعزیز
اور شہزادہ فہد اور شہزادہ سلطان کڑے ہیں۔ یہ تھے سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔